پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس کے دوران جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان جمہوریت کی حمایت میں گرجے تو نظام لپیٹنے کی سازش کرنے والوں پر کھل کر برسے بھی۔ انہوں نے کہا کہ پولیس پر حملوں اور پاک فوج کے اہلکاروں کی حمایت میں نعرے بازی کر کے دنیا کو کیا پیغام پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جب پولیس روکتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ کیلدار ڈنڈے اپنے ساتھ رکھو، پولیس کو مارو، اور پولیس کو پیٹا گیا ہے، ان کے سپاہیوں کو پیٹا گیا، ایس پی کو پیٹا گیا۔ اب پولیس کے ساتھ تو یہ رویہ، لیکن اگر ایک میجر جاتا ہے اور ایک انگلی سے اشارہ کرتا ہے پیچھے ہٹو، پاک فوج زندہ باد کے نعرے لگ جاتے ہیں۔ کیا میسج دنیا کو یہ دے رہے ہیں کہ ریاستی ادارے آپس میں متصادم ہیں؟ جو قوت اسلام آباد کے دل میں کھڑی ہو کر پاکستان کے سول اداروں کو، سول فورسز کو اور فوج کو آپس میں لڑانے کا ترکیب کر رہی ہے اور میسج دے رہی ہے، یہ ملک کے باغی ہوا کرتے ہیں جو اپنے ملک کو تباہی کے کنارے کی طرف لے جانا چاہتے ہیں۔ پاکستان ٹیلی ویژن پر بلوائیوں کے حملے کا ذکر کرتے ہوئے مولانا نے استفسار کیا کہ کیا اس واقعے کو بھی ہنس کر ٹال دیں۔ پی ٹی وی کے ہیڈ کوارٹر پہ قبضہ ہو گیا، ٹرانسمیشن ہماری بند ہو گئی ساری، پوری دنیا نے دیکھا کہ پی ٹی وی کے چینل پہ تاریخی آ گئی ہے۔ ہم اس کو بھی مسکرا اور ہنس کر ٹال دیں؟ کوئی عزت نفس نہیں ہمارے اس ملک کی۔ ساتھ ہی پی ٹی وی سے مولانا کے لطیف انداز کے شکوے نے ایوان کے سنجیدہ ماحول کو کچھ دیر کے لیے تبدیل بھی کر دیا۔ ہم پشاور میں مظاہرہ کر رہے ہیں، 1 لاکھ سے زیادہ کا عوام ہے اس کے اندر، اور کسی چینل نے اس مظاہرے کو اہمیت نہیں دی۔ یہ شکایت ہمیں بھی ہے، ایون کہ پی ٹی وی نے بھی نہیں دی، پی ٹی وی نے بھی نہیں دی۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ آج کے بعد سرکار کی آئینی اور قانونی ذمہ داری بنتی ہے کہ دھرنے پر بیٹھے لوگوں کو اسلام آباد سے نکالا جائے۔ آج میں واضح طور پر اس ایوان کی موجودگی میں کہنا چاہتا ہوں، جناب وزیر اعظم سے بھی کہنا چاہتا ہوں، جناب وزیر داخلہ سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آج کے بعد، اور پورے ایوان کی اتفاق رائے سے کہنا چاہتا ہوں، مجھے آپ کا اتفاق رائے بھی چاہیے، آج کے بعد ان جتھوں کو جنہوں نے جگہ جگہ پر دھرنے رکھے ہوئے ہیں، آج کے بعد حکومت کی انتظامی ذمہ داری ہے آئین و قانون کے تحت کہ اسلام آباد کو ان لوگوں سے پاک کر دیا جائے۔ اپنے خطاب میں مولانا فضل الرحمان نے اسپیکر قومی اسمبلی سے شکایتی انداز میں یہ بھی پوچھا کہ ان لوگوں کے استعفے کیوں منظور نہیں کیے گئے جنہوں نے پارلیمنٹ کے تقدس کو پامال کیا۔ آپ سے بھی تھوڑا گلہ ہے جناب اسپیکر، جنہوں نے آپ کے دفتر میں آ کر استعفے دیے ہیں، ان کا استعفیٰ ابھی تک کیوں قبول نہیں ہو رہا؟ آپ ہمیں بتائیں کس قانون کے تحت آپ نے روکے ہوئے ہیں، کس دن کے انتظار میں آپ نے روکے ہوئے ہیں؟ جناب اسپیکر، جس طرح یہ پارلیمنٹ پوری قوم کی پارلیمنٹ ہے اور اس کی توہین قوم کی ہے، آپ کے دفتر کی عزت اس پورے پارلیمنٹ کی عزت ہے، ان تمام اراکین کی عزت ہے۔ کیا آپ کے دفتر میں آ کر انہوں نے آپ کے فرنیچر کو ٹھڈے نہیں لگائے؟ کیا آپ کو گالیاں نہیں دیں؟ آپ کے دفتر کو گالیاں نہیں دیں؟ یہ آپ کو اور آپ کے دفتر کو گالی نہیں ہے، ان تمام اراکین کو گالیاں دی ہیں انہوں نے، جو اور اسی قماش کے لوگ ہیں۔ مولانا نے اپنے خطاب میں دھرنوں کے کرتا دھرتاؤں کو پیغام دیا کہ وہ اپنی ناکامی کا اعتراف کر لیں۔ اور اگر کوئی سمجھتا ہے کہ ہم نے تو پروگرام بنایا تھا، ہم نے تو منصوبہ بنایا تھا، ہم نے تو نظام کو لپیٹنے کا منصوبہ بنایا تھا، ہم نے تو -1 کا منصوبہ بنایا تھا، ہم نے تو کسی طریقے سے اس ملک کے نظام کو درہم برہم کرنا تھا، ان کو بھی اس کا اعتراف کر لینا چاہیے کہ ہماری سازش اور منصوبہ ناکام ہو چکا ہے، پاکستان کی سیاست ایک جگہ پہ ہو گئی۔ اور میں اپنے ان 2 حضرات کو بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، ان 2 حضرات کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کم از کم آپ میں اخلاقی جرت ہونی چاہیے، اپنی موت کا، سیاسی موت کا اعتراف کر کے دفن ہو جانا چاہیے تمہیں۔ مولانا فضل الرحمان کی تقریر ختم ہوئی تو حکومتی اور اپوزیشن ارکان پارلیمنٹ نے واضح اور 2 ٹوک موقف اپنانے پر انہیں خراج تحسین پیش کیا اور ایوان تالیوں سے گونجتا رہا۔